بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بیان کون الکفار مامورین بالاوامر اولا. معموری بھی مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت کی پوری بحث سے فارغ ہونے کے بعد مصنف کو سوجا ایک نئی بات کہنا. وہ نئی بات ہے کہ کافر ایمان کے حکم کے مخاطب ہیں اور مشروعات میں سے عقوبات اور معاملات کے مخاطب ہیں. قرآن مجید کس کے لیے ہے؟ ساری انسانیت کے لیے ہے. لیکن قرآن مجید میں احکامات جو بیان کیے گئے ہیں وہ احکامات بھی کیا ساری انسانیت کے لیے ہیں؟ تو یقیناً ہے، مگر پہلا حکم کیا ہے؟ ایمان کا ہے. پہلا حکم ایمان کا ہے. ایمان کے بعد دوسرے احکامات کا نمبر آتا ہے. تو اب مسلمان ملک میں رہنے والے جو کافر ہیں، مسلمان ملک میں رہنے والے جو کافر ہیں، تو وہ بیچارے جو ہے کن کن باتوں پر عمل کریں گے؟ تو آپ بولیں گے نہیں، سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ انہیں ایمان پہ عمل کریں، کیونکہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ فرمایا گیا ہے. دوسری بات، مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ان کو ذمہ داری ہے مشروعات میں، مشروعات مطلب احکامات شرعیہ، ایمانیات میں ایمان ہو گیا، اس کے بعد کیا رہتے ہیں؟ مشروعات رہتے ہیں. مشروعات میں دو چیزوں کے مخاطب ہیں انہوں، عقوبات کے اور معاملات کے. عقوبات کا مطلب سزائیں. اگر کافر مسلمان جرم کرا تو قرآن مجید کے مطابق سزا ہوگی، کافر جرم کرا تو بھی قرآن مجید کے مطابق اس کو سزا ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے چوری کرا تو ہاتھ کاٹا جا رہا، کافر چوری کرا تو نہیں. قرآن مجید کا تو انہیں مطلب ہے کہ احکامات اس پر لازم نہیں ہے، لہذا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو یہ تو مسلمان پر جو ہے اضافہ جرم ہو جاتا نا بھائی، مسلمان پر سزا ہو جاتی، کافر جو سزا سے بچ جاتا. لہذا عقوبات کے بھی مخاطب ہیں شرائع میں سے، اور معاملات کے بھی کافر جو ہے مخاطب ہیں. معاملات کی کیوں مخاطب ہیں؟ اس لیے مخاطب ہیں کہ جب جو ہے وہ لوگ معاملہ کریں گے آپس میں تو جیسا چاہے ویسا کر سکتے، ممکن ہے. لیکن جب ان کا معاملہ مسلمان کے ساتھ ہوگا تو مسلمان کے پاس جو چیز حلال ہے، مسلمان کے پاس حلال ہے، وہی چیز ان کو بیچنا پڑے گا مسلمان کو. اور مسلمان سے کوئی چیز خریدنا ہے تو وہی چیز خریدنا پڑے گا جو مسلمان بیچ سکتا ہے. اور کون سی چیز بیچ سکتا ہے؟ نا چیز بیچے گا، حرام چیز تو نہیں بیچ سکتا. تو اسی وجہ سے معاملات کے بھی وہ لوگ مخاطب ہیں. معاملات میں البتہ تفصیل کرنا پڑتا کہ وہ لوگ اگر آپس میں معاملہ کرتے ہیں تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے خنزیر ہے، وہ ایکسیپشن ہے، وہ استثناء کہ وہ خنزیر کا معاملہ آپس میں کر سکتے ہیں، انہیں بیچ بھی سکتا، خرید بھی سکتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی طرح پر جو ہے شراب ہے، وہ لوگ آپس میں معاملہ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن سود میں ان کا آپس میں یہ معاملے کا کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس لیے کہ سود کا معاملہ صرف ان کی حد تک یہ محدود نہیں رہے گا، وہ پھیل کر مسلمان پر تک بھی آ سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی. پرسوں میں مفتی یاسر ندیم واجدی کی لائیو اسٹریم دیکھ رہا تھا، اس میں ایک مرتد شخص ہے کوئی، انہیں یوٹیوب کا نام اس کا ابو شاکر بول کے ہے، انہیں آگے جو ہے کتے کے بارے میں بول رہا تھا. ارے بھائی یہ کتے کے بارے میں جو ہے کیا ہے، کتا تو ایک جانور ہے، میں تو کتے سے پیار کرتا ہوں، اسلام میں اس کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ میرے پاس تو جو ہے 2-3 کتے رہتے ہیں. تو یاسر ندیم واجدی کا جواب دیکھو کتنا جو ہے حاضر جواب ہی ہے ان کے پاس. انہوں بولیں کہ سور کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ سور بھی ایک جانور ہے، تم اس کو نہیں رکھ سکتے کیا؟ تم اس سے کیوں نہیں پیار کر سکتے؟ بولتے پیار ہو گیا. اب کیسا بولیں گا انہیں؟ سور کو میں چاہتا ہوں. بتائیے میرے کو فرق، کتے میں سور میں کیا فرق ہے؟ کچھ بول ہی نہیں سک رہا. اب یہ بھی نہیں بول سکتا کہ جو ہے وہ غلاظت کھاتا ہے تو یہ کتا بھی کھاتا ہے، کتا بھی کھاتا ہے. نہ یہ بول سک رہا نہ وہ بول سک رہا. تو اب لوگ فوراً وہ کمنٹ لکھنے والے لکھ رہے ہیں کیا مفتی صاحب زبردست پکڑ دیا اس کو بول کے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو ایمان والے کو جو نور ایمانی دیتا ہے اس سے جواب اس کا پرمغز رہتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے. نہیں وہ تو ہم جو ہے کبھی نہیں کر، نہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اس سے پیار کیوں نہیں کر سکتے؟ بولتے نہیں وہ بچپن سے موقع نہیں ملا، ایسا یہی بولتا جا رہا. مگر یہ نہیں بول رہا کہ وہ جو ہے گندا جانور ہے یا میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں بول سک رہا، کیونکہ کتے میں اس میں کوئی فرق نہیں دکھتا نا اس کے حساب سے دیکھا گیا. تو وہ فرق تو ہم بولیں گے، ہم تو قرآن مجید کو ماننے والے ہیں. قرآن مجید میں خنزیر کو ناپاک جانور بولیں گا. ایک مرتد کے لیے اس کو کیا واسطہ ہے؟ اس کو قرآن سے تو کوئی دلیل نہیں ملتی اس کو. مگر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نورانی جو ہے تقویت دیتا ہے اہل ایمان کو ماشاءاللہ. اسی وجہ سے میں ہمارے دوستوں کے سامنے بولتا ہوں، یاسر ندیم واجدی جو ہے مولانا قاسم نانوتوی کا وارث ہے. قاسم نانوتوی صاحب جیسے حاضر جواب رہتے تھے اس زمانے میں مرتدین کو، اس زمانے میں جو ہے آریہ سماجیوں کو جو جواب دیے تھے، موجودہ دور میں جو ہے
یاسر ندوی ماجدی ہیں، مکمل قاسم نانوتوی کی کتابیں وغیرہ پڑھ کے گھول کے پی لی انہوں، شاہ ولی اللہ کی کتابیں، قاسم نانوتوی کی کتابیں، اور ترغیب بھی دیتے کون سی کتابیں پڑھنا مفتی صاحب تو قاسم صاحب کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیتے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتابیں، عربی کتابیں ہیں ان کی بہت ساری۔ بہرحال اب دیکھو، ثم لما فرغ المصنف، پھر جب مصنف فارغ ہو گئے، احتشام کہاں ہے بتاؤ سبق؟ پھر جب مصنف فارغ ہو گئے مطلق اور موقت کی بحث سے شروع کیا اس بات کے بیان میں کہ کافر معمور ہیں اوامر کے یا نہیں ہیں، اولا بولے تو یا نہیں ہے، یعنی کافر لوگ اوامر کے احکامات کے معمور ہیں یا نہیں، یعنی ان کو احکامات لازم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس بارے میں بحث ہے۔ فقال، کہا، والکفار مخاطبون بالامر بالایمان، تین چیزیں یاد رکھنا، اور کافر مخاطب ہیں ایمان پر، ایمان لانے کے حکم کے، امر بالایمان کے مخاطب ہیں، مخاطب یعنی ایمان لانے کا حکم ان کو کیا گیا ہے، ایمان لانے کا حکم کیا گیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ساری انسانیت کو ایمان لانے کا حکم ہے۔ وبالمشروع من العقوبات والمعاملات، اور مشروع میں سے، مشروع معنی احکامات شریعہ میں سے، احکامات شریعہ کس کو بولتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، فلاں 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 فلاں، یہ سب کیا ہے؟ مشروعات، مشروعات میں سے عقوبات اور معاملات کے، اور مشروع سے عقوبات اور معاملات میں سے اس کے مخاطب ہیں، مشروعات میں سے کس کے مخاطب ہیں؟ اور معاملات، عقوبات کس کو بولتے ہیں؟ سزاؤں کو بولتے ہیں، معاملات کس کو بولتے ہیں؟ لین دین کو، کاروبار۔ دیکھیے اب تفصیل، لأن الامر بالایمان فی الواقع لا یکون الا للکفار، اس لیے کہ ایمان کا حکم کرنا واقع میں تو نہیں ہوتا ہے مگر کافروں کے لیے، ایمان کا حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ کافروں ہی کے لیے ہوتا ہے، جو ایمان لائے اس کو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایمان لانے کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ وہ ایمان پر مضبوط رہے، سمجھ میں آ گیا؟ واما للمؤمنین، اور بہرحال مومنین کے لیے، کما فی قول تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کیا مطلب ہے؟ پہلے سے ایمان والے ہیں پھر بھی ایمان لاؤ کہا گیا ہے۔ فانما یراد به الثبات علی الایمان، تو اس سے مراد لیا جاتا ہے ایمان پر ثابت رہنا، ایمان پر والاستقامت علیہ، اور اس پر مستقیم ہونا، جمے رہنا، مستقیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جمے رہنا، ٹھیک رہنا، یا مواطات القلب للسان، یا قلب کا مطابق ہونا زبان کے، یعنی منافق کو کہا جا رہا ہے تم ایمان لائے ہو زبان سے، اب دل سے لاؤ، اب دل سے لاؤ، یہ کہا گیا ہے۔ او نحو ذالک، یا اس جیسا، اس جیسی کوئی بھی جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ وکذا ہم الیق بالعقوبات، اسی طرح، اب اسی طرح سے اوپر کی بات، اوپر کیا کہا گیا ہے کہ کافر لوگ سب سے پہلے ایمان کے مخاطب ہیں، اسی طرح وکذا ہم الیق بالعقوبات، اسی طرح وہ لوگ عقوبات کے بھی لائق ہیں، لأن العقوبات وہی الحدود والقصاص، اس لیے کہ عقوبات، عقوبات کا مطلب وہ حدود ہیں اور قصاص ہے، حدود کس کو بولتے ہیں؟ قصاص کے علاوہ دیگر جو سزائیں ان کو حدود بولتے ہیں، سزائیں ان کو حدود بولتے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ تعزیر، تعزیر، حدود کے علاوہ جو ہوتے ہیں، جو حکومت دیتی ہے سزا، کچھ بھی جیل میں ڈالنے کی، تھپڑا مارنے کی، یا جرمانہ تو نہیں ہے اسلام میں، یا کوئی دوسری چیزیں، وہ کیا ہے؟ وہ تعزیر۔ اب جتنے دنیا بھر کے قوانین بنتے ہیں ان سب کو تعزیرات بولتے ہیں، تعزیرات ہند کی دفعہ 420 کے تحت جنید کو گرفتار کیا گیا، آتا نا میں اخبار میں، جنید کو نہیں کسی اور کو، آرٹیکل، ٹھیک ہے۔ اور وہ حدود اور قصاص ہیں جب وہ جاری ہوتے ہیں مسلمانوں پر، لعجمی انتظام العالمی، عالم کے انتظام کے لیے، وہ مصلحت البقائی، اور بقا کی مصلحت کے لیے، والزجر عن المعاصی، اور معاصی سے روکنے کے لیے، تو فالکفار اولا بہما، تو کافر بھی ان دونوں کے زیادہ حقدار ہیں، کس کے؟ عقوبات کے، حدود کے۔ سیما عند ابی حنیفہ، خاص طور پر ابو حنیفہ کے پاس، لأن الحدود والکفارات عنده زاجرۃ للناس عن الارتکاب، ابو حنیفہ خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ حدود اور کفارات جو ہوتے ہیں ان کے پاس لوگوں کو ارتکاب سے ڈرانے کے لیے، ارتکاب سے ڈرانے کے لیے ہیں، حدود جو ہوتے ہیں نا لوگوں کو ارتکاب سے ڈرانے، جو گناہ کرا اس کو سزا دیے تو دوسرے نہیں کرتے، ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کرتے ایسا۔ لا ساترۃ و مزیرۃ للمعصیۃ، نہ کہ وہ چھپانے والے ہیں اور معصیت کو زائل کرنے والے ہیں، چھپانے والے نہیں ہیں، وہ معصیت کو زائل کرنے والے نہیں ہیں، انہیں توبہ اللہ سے کر لینا، انہیں توبہ اللہ سے کر لینا، اب اس کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ کہیں کے واسطے؟ دوسرے نہیں۔ واما المعاملات، اور بہرحال معاملات، فہی دائرۃ بیننا و بینہم،
معاملات بھی ہمارے ان کے درمیان دائر رہتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان دائر رہتے ہیں. فَيَنبَغِي أَن نَّتَعَامَلَ مَعَهُمْ حَسْبَ مَا تَعَامَلْنَا بَيْنَنَا فِي الْبَيْعِ، تو مناسب ہے کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں اسی حساب سے، حسبہ بولے تو اسی حساب سے جو ہم معاملہ کرتے ہیں آپس میں، بے میں، وہ شرائی اور کس میں، خریداری میں اور اجارے میں، اور اس کے علاوہ سوى الخمر والخنزیر، جو میں شروع میں ذکر کیا، سوى الخمر اور خنزیر، شراب اور خنزیر کے علاوہ، کیونکہ وہ ہم سے نہیں کر سکتے، وہ آپس میں کر لے سکتے ہیں. فَإِنَّهُمَا مُبَاحَانِ لَهُمْ لَا لَنَا، اس لیے کہ وہ دونوں ان کے لیے مباح ہے، ہمارے لیے نہیں. اور اسی کی طرف اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، کیا فرمایا؟ الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، کہ سرکہ، شراب ان کے لیے ایسی ہے جیسا کہ سرکہ ہمارے لیے ہے، اور خنزیر ان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ بکری ہمارے لیے. وَإِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ، اور انہوں نے جزیہ خرچ کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جزیہ دیتے رہے اپنے کو. وہ جزیہ دینے کی وجہ سے ہم لوگ ان کو جو سہولیات دیتے ہیں، انہیں سہولیات میں خوب کھاؤ بول کے، پوک، کیا کھاؤ؟ پوک، پوک بولتے ہیں اس کو. ارے خنزیر کے گوشت کو پوک بولتے ہیں یار ابھی انگلش میں. ہاں، لحم الخنزیر کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ پوک بولتے ہیں، پوک. ہاں، اس واسطے بول رہا ہوں میں، کہیں تم باہر جائیں گے یہاں پر پوک ملتا ہے بول کے رہے تو بہت اچھا نیا گوشت ہے شاید بول کے جا کے کہیں شروع ہو جائیں گے، بچنا اس سے. سمجھ گئے نا؟ پوک کا کیک، پوک کا برگر، پوک کا پیزا، پوک کا برگر بہت چلتا کرتے وہاں پہ. ہاں ہاں. وَإِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ، کیونکہ ہمارے بچے یہاں والے جاتے نا بھائی بیکری میں کاما کرتے بیچارے، انہیں پوچھتے مسئلہ کیا کرنا، جاوا نہیں مل رہے، بیکری میں مل رہی، اور وہاں پہ وہ پوکا بھی بکتا، کرنا نہیں کرنا کام. اب ہم کیا بولیں گے؟ ہم مجبوری میں یہ بول دیتے بھائی وہ ہاتھ نہ کو لگاؤ، دوسرے بیچ لیتے رہو. دوسرے بیچتے مگر کبھی کبھار وہ بھی دینا پڑتا، کبھی کبھار دینا پڑتا. وہ تو غلط ہے، پھر نہیں کرنا چاہیے. اپن وہ نہ کر لیتے، ان لوگوں کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا. اس کا کرنا جائز نہیں، دوسرا کر سکتے. اب ڈیلیوری میں ہے، ایک صاحب پوچھے، میں ڈیلیوری بائے ہوں، دینا پڑتا. وہ نہ میں چٹھی دیکھتا ہوں اس میں کیا ہے، نہ وہ چیز میں کیا ہے نہیں معلوم رہتا. اس میں باٹل بھی ہو سکتا، اس میں پیک دیتے، پیک لے جا کے دیکھنے کا رہتا، پہنچانے کا رہتا بس. تو وہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، کبھی کبھار وہ بھی آ جاتا اس میں. میں بولا وہ آتا بول کے سوچو نہ کو، وہ آتا بول کے سوچو نہ کو، بس پیکنگ ہے آپ کے ہاتھ میں، وہ حلال کاروبار ہے، مطلب اجارہ ہے، وہ نوکری ہے، تو حلال اجارہ ہے، آپ لے جا کے پہنچا دیا، آپ کو جو پیسے مل گئے ختم. وَإِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ، اور وہ لوگ جزیہ کو خرچ کیے ہیں تاکہ ہو جائے ان کا خون ہمارے خون کی طرح اور ان کا مال ہمارے مال کی طرح. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں. وَبِالشَّرَائِعِ فِي حُكْمِ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ، شرائع میں مواخذے کے حکم میں ہے آخرت میں. اچھا، یہ تو ہے دنیاوی اعتبار سے کس کے شرائع کے بارے میں ان کو احکامات ہیں، عقوبات میں جو ہے کافر مخاطب ہے ہمارے، اور معاملات میں مخاطب. اس کے علاوہ جو دیگر شرعی معاملات، شرعی احکامات ہیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ، دنیا میں اس بارے میں ان کو کوئی جو ہے سوال نہیں ہے. پورا حکم جو ہے پکڑ کا آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نماز کیوں نہیں پڑھے بول کے بھی سزا دیں گا کافروں کو. مگر دنیا میں ان کو نماز پڑھو بول کے ہم حکم نہیں دیں گے. بولیے، دنیا میں نماز پڑھو، حکم نہیں دیں گے، لیکن آخرت میں ان سے پوچھا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. اور شرائع سے مواخذت کے حکم میں آخرت میں بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف کے. یعنی ان الکفار مخاطبون بالشرائع، کہ کفار مخاطب ہیں شرائع کے، وہی صیام والصلاۃ والزکاۃ والحج فی حق المؤاخذۃ فی الآخرۃ باتفاق بیننا و بین الشافعی، کہ مخاطب ہیں وہ شرائع کے، وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج ہے، مؤاخذت کے حق میں آخرت میں ہمارے اور شافعی کے درمیان اتفاق ہے. فہم یعذبون، کہ وہ عذاب دیے جائیں گے فرائض کے اعتقاد چھوڑنے کی وجہ سے اور واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ جیسا کہ وہ عذاب دیے جاتے ہیں اصل ایمان کا اعتقاد چھوڑنے کی وجہ سے، اصل ایمان چھوڑنے کی وجہ سے جیسا سزا دیے جاتے ہیں، ویسے ہی نماز کا اعتقاد چھوڑنے کی وجہ سے بھی سزا ان کو دی جائے گی. ما سلککم فی سقر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم کو کس چیز نے جو ہے جہنم میں ڈالا، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی ہم اس کا جو ہے اعتقاد نہیں رکھتے تھے. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم اس کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، فرض نماز کا اور فرض زکوٰۃ کا. اسی طرح انہوں نے تفسیر کی ہے، اسی طرح انہوں نے کہا ہے فقہاء نے
لیکن میں نے اس کی تفسیر کر دی ہے تفسیر احمدی میں بھی اطنبی وجہ و اشملی، اطنبی وجہ تو پوری تفصیل کے ساتھ اور مکمل شمولیت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔